سمجھے تے میں گھور ماں دا تذکرہ کراں او ویرو میری اپنی ماں تے نہ رہی میری روحانی ماما تے موجود نے نا آ میں اپنی ایک اور ماں دا تذکرہ کراں انہاں دا نام سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ ہے تے جناب اسماعیل علیہ السلام دی اماں ہے جدو اے جتھے زمزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے چند کھجوراں تے پانی دے کے چلے گئے کھجوراں بھی مک جاندیاں نے پانی بھی مک گیا ہے ہن ماں نے جدو اپنے بیٹے نو پیاسیا ویکھے ہے اپنے بیٹے نو بھکھا ویکھے ہے تے ماں بے قراری دے عالم اندر سیال کوٹ والیا رب کعبہ دی قسم ماں باپ تو علاوہ کوئی اور بے لوس ایسا رشتہ نہیں جڑے اپنے بچیاں دی تکلیف نہیں ویکھ سکدے اے ماں اپنے بچے نو پریشان نہیں ویکھ سکدی اے پچھلے دنوں اندر میرا گلا خراب رہا ایک مہینہ تسلسل ایک مہینہ مسلسل گلا خراب رہا مینوں یاد ہے میری ماں بار بار کہندی ہے بیٹا اپنے گلے نو چیک کرواؤ بلکہ ایک دفعہ میری اماں نے اپنے ہتھاں نال اے میرے گلے تے آئل بھی لگایا ہے او سونےو او وفاواں ان گلاں ہی یاد رہ گئیاں نے او گلاں ہی رہ گئیاں اج تو بعد میری اماں مینوں نظر نہیں آئے گی حضرات وفا والا رشتہ جے اے بڑا ہی پیارا رشتہ ہے ہن اماں جی حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے نو پیاسا ویکھے ہے صفا تے مروہ تے بے قراری نال دوڑاں لگا رہی ہے کوئی پانی مل جائے کوئی آن والا قبیلہ مل جائے جن دے کول کوئی کھان پین دی چیز مل جائے جدو بے قراری دے عالم اندر دوڑیاں نے اللہ نے آسمان تو فرشتہ بھیج دیتا ہے جبریل آئے نے جتھے جناب اسماعیل علیہ السلام لیٹے نے پر مارے ہے رب نے چشمہ جاری کر دیتا ہے سیال کوٹ والے کدی سوچ اے پوری دنیا دے اندر آب زمزم دا پانی جس دے اندر شفا بھی ہے جڑا پانی غذا بھی ہے ان دے اندر ہر بیماری دی شفا تے غذا بھی ہے لیکن میرے ویرو کدی غور کریا کرو اے زمزم رب نے دیتا ہے ایک ماں دی بے قراری دی وجہ تو دیتا ہے ماں دی پریشانی دی وجہ تو رب نے دیتا ہے رب نے زمزم جاری کر دیتا ہے اور تیسرا چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام جدو بیمار ہوئے نے تے انہا صبر کیتا ہے تے رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اے میرے ایوب تو بڑا ہی صبر کیتا علیہ السلام اے اپنی ایڑی زمین تے مار ایڑی زمین تے مارنا تیرا کم ہے ٹھنڈا تے مٹھا چشمہ جاری کرنا عرش والے الہ دا کم ہے اے تین چشمیاں دا تذکرہ بھی ہو گیا ہے حضرات اے ماں دی بے قراری ویکھ لو رب ماں دی بے قراری بھی اللہ نے برداشت نہ کیتی تے رب نے زمزم عطا فرما دیتا ہے سیدہ مریم نو چشمہ عطا کر دیتا ہے سکے تنے تو اللہ پاک نے ہریاں تے سونیاں کھجوراں عطا فرما دیتیاں نے تد رب کہہ رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا لوگو اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرو میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دی کتاب کتاب الازکیاء دے اندر ایک واقعہ پڑھے ہے سونے بطور عبرت بیان کرنا چاہنا ماں ہی ہوندی ہے بھاویں جانور دی ماں ہوئے یا انسان دی ماں ہوئے رب نے ماں دے دل اندر درد ہی ایسا رکھے ہے رب نے ماں دے دل اندر احساس ارادا رکھے ہے رب نے ماں دے دل اندر جو پیار رکھے ہے کائنات دی اور کسی رشتے اندر پیار موجود نہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الازکیاء دے اندر واقعہ لکھیا ایک آدمی اندے کل اونٹنی ہے اونٹنی تے اونٹنی غائب ہو گئی اونٹنی غائب ہو جاندی ہے اے تلاش کردہ دور نکل گیا کی ویکھیا ایک حویلی دے باہر او اونٹنی بنی ہوئی ہے تے اے ہن اونٹنی دا مالک اے جس حویلی اگے اونٹنی بجی ہے نا اونوں کہندا ہے حضرت اے اونٹنی میری ہے مینوں اونٹنی دتی جائے تے جس نے اپنے حویلی اگے اونٹنی بنی ہے او آندا جی تواڈے کول دلیل کی ہے تواڈی اونٹنی
دلیل دیو، تواڈے کول دلیل کیا ہے کہ اونٹنی تیری ہے؟ اس نے کہا جی دلیل تے میرے کول کوئی نہیں، میرا علاقہ بھی بڑا دور ہے، لیکن یہ اونٹنی میری ہے۔ اس نے کہا انج اونٹنی نہیں لبنی، یا اس کی دلیل دیتی جائے۔ لڑائی جھگڑا طول پکڑ گیا تے وقت دے قاضی کول فیصلہ چلا گیا، وقت دے قاضی کو فیصلہ چلا گیا، اور قاضی دی بات آئی ہے، اور بھائیو میں تے غم اندر سا، مینوں کسی نے دسیا اے کوئی ساڈے بھی ملک دا قاضی فیض عیسیٰ ہے جڑا ختم نبوت ہے اے ڈاکہ مارن دی کوشش کر رہے ہیں، اور رب دے قرآن دے بارے کہہ رہے ہیں، طویلاں کر رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ کہہ رہے ہیں کہ جدو اللہ نے ذمہ قرآن دا لے لیا ہے تے پھر اگر کوئی قرآن دی توہین کرے تے قرآن کیڑا ختم ہو جانا ہے؟ رب نے ذمہ لیا ہے۔ کدی کہہ رہے لا اکراہ فی الدین، دین اندر تنگی نہیں، جے دین اندر تنگی نہیں پھر قادیانیاں نو اس ملک اندر آزادی چاہیے، قادیانی اس ملک دے اندر او بھی اپنی تبلیغ کرے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ سن لے، میں وقت انتظامیہ کے بھی اپیل کراں گا، اے ملک پاکستان غلامان مصطفیٰ دا ہے، اے ملک پاکستان دے اندر ختم نبوت تے ڈاکہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال نہیں ماریا جائے گا، اور قاضی فیض عیسیٰ تو ختم ہو جائے گا، تیریاں نسلہ ختم ہو جان گیاں، خواہ تو ساڈے ملک دا چیف جسٹس ہے، اگر تو ختم نبوت ڈاکہ مارن دی کوشش کرے گا، رب کعبہ دی قسمیں اے ختم نبوت اے ساڈے ایمان دا ہے، اے ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے، ساڈی جان دا مسئلہ ہے، اسی اپنیاں جاناں قربان کر دیاں گے، لیکن ختم نبوت آنچانا گوارا کر سکدے، اور بولو کر سکدے، ہرگز نہیں کر سکدے۔ اور ظالمو تسی نمک حرام ہو، ملک دا کھاؤ، ملک دا کھا کے تے دین اسلام تے ڈاکہ مار جا، میں تینوں چیف جسٹس نہیں مندا، تو ختم نبوت دے بارے تحریف کرنا چاہنا ہے اور رب دے قرآن دے بارے اے اجازت دے رہے ہیں، اے شک نکال رہے ہیں، کوئی جڑا مرضی چاہے اللہ دے قرآن دی توہین کرے، اور جب تک انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ اے ملک پاکستان اندر زندہ ہے، اور تیرے فیصلے نو اسی جتی دے نوک تے رکھنے ہاں، اسی تیرا فیصلہ بولو قبول کر دے، ہاتھ اٹھا کے قبول کر دے، اور جڑے غلامان مصطفیٰ نے قبول کر دے، اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے ختم نبوت تے اپنیاں جاناں قربان کیتیاں نے، اور قرآن تے اپنیاں جاناں قربان کیتیاں نے، اے ملک پاکستان کلمہ طیبہ تے حاصل کیتا گیا ہے، اور میرا یقین ہے میری پاک فوج دے نوجوان اور اسی طرح انتظامیہ اس کا نوٹس لے گی، اور اے جڑا قاضی فیض عیسیٰ ہے، فیض عیسیٰ نام دیکھو، عیسیٰ کہ فیض عیسیٰ، وہ تیرا نام ہونا چاہیے فیض شیطان، اور شیطانی والے کم کرے، جا میں نہیں مندا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جے ختم نبوت نہیں پھر ساڑھے جین دا حق ہی حاصل کوئی نہیں، جے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تے ڈاکہ وج جائے، اور جب تک اسی زندہ انج ہون دے آنگے، اور بولو جندے دل اندر پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا پیارے، اسی یہ فیصلہ من دے نہیں من دے، میں انتظامیہ کے بھی بڑے ادب نال اپیل کرانگا، فوراً نوٹس لے آ جائے، اور فیض عیسیٰ نو اس گدی تو اتارے آ جائے، اور ظالم تو اس دے قابل ہی نہیں ہے کہ تو ملک پاکستان دا چیف جسٹس بنے، کہ تو ختم نبوت دے بارے بھی لوکاں نو شر دے رہے ہیں، رب دے قرآن دے بارے بھی شر دے رہے ہیں، جا اسی تینوں نہیں من دے، جیڑا رب دے قرآن دا سکا نہیں وہ ساڈا بھی بولو کچھ لگدا، جیڑا ختم نبوت نو نہیں ماندا وہ ساڈا بھی، ایک قادیانیاں نے ملک نہیں بنایا، اے اہل سنت نبی دے غلاماں نے ملک آزاد کیتا ہے، اے نبی دے غلاماں نے ملک آزاد کیتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک غلاماں نے مصطفیٰ نے ختم نبوت دے ترانے گاندے ہی رہاں گے، اور بولو ختم نبوت دے ترانے گاندے ہی رہاں گے، پر اے بات ضمن اندر آ گئی، وقت دے قاضی کو فیصلہ پہنچ گیا، بات دور نہ نکل جے، پھلے تے نہیں، وہ اونٹنی دا معاملہ وقت دے قاضی کو فیصلہ چلا گیا، تے قاضی بھی بڑا دنا سی، ساڑھے وغیرہ چڈو نہیں سن، جنہاں نو اتوں ویکھ کے قرآن نہیں آندا، ہے ظالم ملک دا کھا کے، اور جاؤ نمک حرام ملک دا کھاؤ، تے نبی دی سنت اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے ختم نبوت دے بارے تحریفاں کرو تے طویلاں کرو، اس تو پہلے ڈب کے مر جائیں تے چنگا سی، ڈر ہوئے گا کہ کسے نو ہوئے گا،
اور پائیو جتھے واضح رب دے قرآن تے رب دے قرآن دی گستاخی ہوئے گی، پیغمبر دی سونی ختم نبوت تے گستاخی ہوئے گی، پھر اللہ دے فضل و رحمت دے نال سانو اپنی جانہ دی بھی پرواہ کوئی نہیں۔ فیصلہ وقت دے قاضی کل گیا، وقت دا قاضی بڑا دانا سی، وہ آندا ہے جڑا اونٹنی دا مالک سی کہ تینوں کیویں پتہ ہے کہ میری اونٹنی مختصر بات کراں، وہ آندا جی حضرت جی اگر تسی نہیں نہ من دے اس اونٹنی نو ذبح کرو، اس اونٹنی دے دل تے 3 کالے دبے ہون گے، 3 کالے دبے۔ وہ قاضی بڑا دانا سی، وہ آندا ہے کہ اونٹنی ذبح ہو گئی، نہ تیرے جوگی نہ اس جوگی، ایک ہی گل ہے۔ انہاں کہا جڑا مالک سی نا دعویٰ کرن والا، وہ ماں ہی ہویا کر دی، سنو تے نال اے واقعہ بطور عبرت جے۔ اے ہن اونٹنی دا مالک آندا حضرت جی اگر دل تے اندے 3 داغ زخم نہ ہوئے میں اونٹنی بھی دیاں گا، اس دے عوض ڈبل قیمت بھی گیاں گا۔ قاضی دے فیصلے دے مطابق اونٹنی نو ذبح کیتا گیا۔ جدو اونٹنی ذبح ہوئی نا تے اونٹنی دے دل تے 3 زخم لگے، 3 زخم۔ تے قاضی پوچھدا ہے ہن اے اونٹنی دے مالک نو مینوں ہن اے دس اونٹنی تے ذبح ہو گئی، تینوں کیویں پتا کہ اس دے دل تے 3 زخم ہیں؟ تے کہن لگا نہ رو پیا، آندا ہے حضرت قاضی صاحب گل لے وے اے اونٹنی چھوٹی جی بچی سی، میں اس نو پالیا جوان ہو گئی، بالآخر انہیں ایک بچے نو جنم دیتا۔ جدو بچے نو جنم دیتا چند دن اندا بچہ زندہ رہا، اندا بچہ فوت ہو جاندہ ہے۔ تے میں آپ ویکھے ہے قاضی صاحب اس اونٹنی نے کئی دن چارہ نہ کھادا، اندے اکھاں چوں آنسو میں اونٹنی دے دیکھے۔ پھر وقت گزریا، اس اونٹنی نے دوسرا بچہ جنم دیتا، او بچہ بھی چند دن زندہ رہا، مر جاندہ ہے، اے اونٹنی پھر غمزدہ ہے۔ تیسرا بچہ پھر اس نے جنم دیتا ہے اور اے تیسرا بچہ بھی چند ماہ زندہ رہا اور مر جاندہ ہے۔ اس اونٹنی دے زخم میں آپ دیکھے، آنسو میں آپ دیکھے، جدو اے اونٹنی اپنے بیٹیاں دی جدائی تے آنسو بہا رہی سی، بالآخر اے اونٹنی نو موقع ملیا، اے اونٹنی دوڑ گئی، انہیں جگہ ہی چھڑ دیتی جس جگہ میرے بچے نہ رہے۔ قاضی صاحب میری چھٹی حص نے کیا سی کہ جس دے 3 بچے دنیا تو ٹر جان اس ماں دا دل زخمی ہو جاندے، اس ماں دا دل زخمی ہو جاندہ ہے۔ اور پائیو ماں ہویا کر دی اس دی